زویا بےحد ذہین لڑکی تھی، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی۔ اسے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی تھی محبت کے نام پہ۔ وہ دنیا کی درندگی سے بے خبر لڑکی، اپنے خوابوں میں جینے والی۔ اس کا خواب تھا کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور اسے رخصت کر کے لے جائے گا۔ شادی کے بعد وہ ہمسفر ہوگا، ان دونوں کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ وہ شاعری لکھا کرتی تھی کہ شادی کے بعد اپنے ہمسفر کو سنایا کروں گی، وہ اس کی شاعری سن کر بہت تعریف کرے گا۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ اس نے جب ازواجی زندگی پہ کتاب لکھی تو اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ ماں تو تھی نہیں، ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ باپ تھا، باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ باپ نے دیکھا لڑکا اچھا ہے، اچھا گھرانہ ہے، زویا کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتے ہیں۔ زویا سے اس کی مرضی پوچھی تو زویا نے کہا کہ جیسے بابا آپ کو ٹھیک لگے۔ بیٹیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی جینا تو چاہتی ہیں لیکن کبھی اپنی خواہش ظاہر نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر کا سفر جس کے ساتھ رہنا ہو، اس کا انتخاب بھی وہ آنکھیں بند کر کے کرتی ہیں۔ سب کچھ نصیب اور خدا پہ چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دنوں میں زویا کی شادی زہیب سے ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ اب نیا گھر، نیا خاندان، نئے لوگ، نئے رشتے اس کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کو بے چینی سی تھی۔ اس کا شوہر دیکھنے میں تو ڈیسنٹ سا انسان تھا لیکن لہجہ اس کا بہت روکھا سا تھا۔ 3 دن بعد ہی وہ زویا سے کہہ رہا تھا، گھر کا سارا کام تم خود کیا کرو گی، کپڑے، برتن، کھانا، اور میری بہن جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کے آئی ہے، بہت پریشان ہے وہ، تم اس کے بچوں کو بھی سنبھالا کرو گی۔ زویا خاموش ہوگی اور ہاں میں ہاں ملا دی۔ زویا کے جو خواب تھے وہ دم توڑنے لگے تھے۔ زویا دن بھر کام کرتی، تھک جایا کرتی تھی۔ اتنا بوجھ اچانک سے اس کے کاندھوں پر آن پڑے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، جھاڑو پونچھا کرتی، پھر نند کے بچوں کو سنبھالتی۔ اگر کوئی بچہ رونے لگتا تو نند گالیاں دیتی۔ زویا نے 1 2 بار کہا، آپی گالیاں نہ دیا کرے، لیکن وہ سمجھنے والی کہاں تھی۔ زویا خاموش رہتی، گالیاں سنتی رہتی اور کام بھی کرتی۔ رات کو شوہر آیا تو اس سے گلا بھی کرتی کہ تمہاری بہن مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ وہ الٹا زویا کو ہی ڈانٹ دیتا، میری بہن بہت پریشان رہتی ہے، اس کا جھگڑا ہوا ہے اپنے شوہر سے، تم چپ کر کے گالیاں سن لیا کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ پھر زویا اس کی خدمت کرتی، تھک ہار کے مردہ جسم لیے سو جاتی۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی، اس کی نند نے آواز دی، زویا مجھے چائے بنا دو۔ زویا نے کہا، آپی کھانا بنا لوں پھر آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ لیکن نند نے ضد کی اور کہنے لگی، پہلے مجھے چائے بنا دو۔ زویا نے کھانا چھوڑ کر چائے بنانا شروع کر دیا۔ اس دن شوہر کام سے جلدی گھر آ گیا، اس نے دیکھا کھانا نہیں بنا ابھی تک۔ اس نے زویا سے پوچھا کہ ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنا؟ زویا نے کہا، آپ ہی کے لیے چائے بنا رہی تھی، اب آپ ہی کے بچوں کو دودھ گرم کر کے دینا۔ اتنے میں ننند کہنے لگی، بچوں کو دودھ تو میں گرم کر کے دے رہی ہوں، تم کھانا بناؤ۔ زویا کے شوہر نے گالی دی اور کہنے لگا، سوئی رہی ہوگی سارا دن، تم کو پتہ نہیں ہے میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں، کھانا تک نہیں تم بنا سکتی، سارا دن گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہو۔ شوہر کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رونے لگی، اتنا کام کرتی ہوں اور جب دیکھو ننند گالیاں دیتی رہتی ہے، آج شوہر بھی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، کھانا بنایا، شوہر کو دیا اور خود بھوکی سو گئی۔ ماں ہوتی تو ماں کو خود پہ ہونے والے ستم بتاتی، باپ سے کہتی بھی تو کیا کہتی۔ کچھ دن بعد زویا نے کہا، میں نے بابا کے گھر جانا ہے۔ شوہر نے کہا، نہیں جانا۔ زویا نے ضد کی، مجھے جانا ہے، شادی کے بعد صرف ایک دفعہ گئی ہوں، آج 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ زہیب جو اس کا شوہر تھا، اس نے غصے میں شیشے کا گلاس دیوار کے ساتھ دے مارا، جس سے ایک شیشے کا ٹکڑا دیوار سے ٹکرا کر زویا کے چہرے پہ آ لگا۔ اسی وقت چہرے سے خون بہنے لگا۔ زہیب گالی دیتے ہوئے باہر چلا گیا، جینا حرام کر رکھا ہے تم نے میرا، زیادہ تنگ کرو گی یا بحث کرو گی تو طلاق دے دوں گا۔ زویا چپ ہو گئی، وہ بہتے ہوئے لہو کو دیکھ کر بہت رونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی، خواب کیا دیکھا تھا اور ملا کیا، یہ کیسا نصیب ہے۔ باپ کبھی کبھی آ جاتا بیٹی کو ملنے، مگر زویا انہیں کچھ نہ بتاتی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن ایک پل خوشی کا نصیب نہیں ہوا۔ ایک دن وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے لگی، جس میں اس نے ایک شادی شدہ جوڑے کے بارے میں لکھا تھا۔ شوہر ہر روز اپنی بیوی کو ڈنر پر لے کے جاتا، بیوی سج سنور کے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ شوہر آفس سے گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے گفٹ یا کھانے کے لیے ضرور لے آتا۔ شوہر اپنی بیوی کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو سینے سے لگا کے رکھتا، بیوی کے نخرے اٹھاتا، بیوی کو بہت پیار کرتا، ہر خواہش پل بھر میں پوری کر دیا کرتا۔ زویا نے اپنی کتاب کے ورق پھاڑنے شروع کیے، اس کو اپنی لکھی کتاب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی، کسی نے اس کو آ کر سینے سے نہیں لگایا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ ماں بن چکی تھی۔ باپ بھی دنیا سے جا چکا تھا لیکن اس کا شوہر اب اس کو بات بات پہ تھپڑ مار دیا کرتا۔
ایک دن زہیب کام سے آیا تو زویا نے کہا بیٹے کے لیے دودھ لے آؤ، وہ رات کو دودھ مانگتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے۔ زہیب نے گالی دے کر کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ زویا نے کہا آپ کہیں سے بھی کریں مجھے ایک ڈبہ دودھ کا لا دے، آپ بچے کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا۔ زہیب کو غصہ آیا، اس نے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ زویا کو اتنا مارا کہ زویا کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ زویا بے بس ہو چکی تھی۔ ننند پاس کھڑی تماشا دیکھتی رہی، وہ بھی بھائی کو کچھ نہ کہتی۔ زویا سر جھکا کے مار کھا لیے کرتی تھی۔ اس کے زخم ابھی بھرتے نہیں تھے کہ زہیب بھی کسی بات پہ زویا کو مارنے لگتا۔ زویا کا پورا جسم زخمی تھا، وہ جاتی تو کس کے پاس آخر جاتی؟ میکے میں بھی کوئی نہیں تھا، ایک باپ تھا وہ بھی دنیا سے چل بسا، ایک بیٹا تھا۔ کئی دفعہ طلاق لینے کا سوچا مگر طلاق لے کے کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ شادی کو 3 سال ہو گئے۔ ایک دن زہیب کام سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گر گیا، لوگوں نے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا، اس کو فالج ہو گیا تھا اور وہ بے جان سا ہو گیا۔ زویا کو پتا چلا، وہ بھی ہاسپٹل گئی، ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ زہیب فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتا، نہ حرکت کر سکتا تھا، اشاروں سے ہی بات کر سکے گا۔ زویا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ننند پاس کھڑی رو رہی تھی، پیسے کہاں سے آئیں گے علاج کے لیے؟ کون کروائے گا علاج؟ اب کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا؟ زویا زہیب کو گھر لے آئی، اس کا خیال رکھنے لگی۔ زویا نے پھر سے لکھنا شروع کیا۔ اس نے پھر ایک کہانی لکھی ازواجی زندگی پہ، مردوں کے ظلم اور عورت کی برداشت پہ۔ وہ ناول اس کا شائع ہوا اور لوگوں میں مقبول ہو گیا، وہاں سے اس کو پیسے آنے لگے۔ ساتھ ساتھ زویا زہیب کا علاج بھی کرواتی رہی، اس کا خیال رکھتی، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، اس کا منہ صاف کرتی، اس کو مساج کرتی، اس کا سر دباتی۔ زہیب زویا کے سامنے آنکھیں جھکائے رکھتا تھا، کبھی جو زویا پہ ظلم کیا کرتا تھا اس کو مارا کرتا تھا۔ زویا کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا، زویا کو ایک جانور بنا کر رکھا تھا۔ وہ زویا اس کے اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی کتنی محبت سے اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی مگر کتنا بڑا دل ہے زویا کا۔ زویا فری ٹائم میں ناول لکھتی، زہیب کو وقت پہ میڈیسن دیتی، ننند کے بچوں کا بھی خیال رکھتی۔ ننند کے سخت رویے کو بلا دیا تھا زویا نے، اب گھر کا سارا انضام زویا چلا رہی تھی۔ ننند بھی زویا کو کچھ نہ کہتی۔ ایک دن زویا نے ننند کے شوہر کو بلوایا، ان دونوں کو سمجھایا اور دونوں کو اپنا گھر آباد کرنے کا کہا۔ ننند کو اس کے شوہر کے ساتھ صلح کروا کر اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اب وہ ہر وقت زہیب اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی۔ زہیب آنکھیں جھکائے پڑا رہتا، سوچتا میں کتنا برا انسان ہوں، مجھے زویا کیوں سنبھالتی ہے، مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ میں نے کتنا ظلم کیا زویا پہ، اس کے سب خواب میں نے پیروں تلے رون دیے، ایک نوکرانی بنا کے رکھا تھا زویا کو۔ زویا نے میری بہن کا گھر بھی بسا دیا۔ یہ عورت کتنی صبر والی ہوتی ہے، کتنی برداشت ہوتی ہے عورت میں۔ زویا کا لکھا ناول مشہور ہونے لگا، زویا اب ایک مشہور رائٹر بن گئی تھی، زہیب بھی کچھ بہتر ہونے لگا۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات 11 بجے زہیب نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت آ گئی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، کھڑا ہوا اور زویا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ بیٹا بھی سویا ہوا تھا۔ زہیب جا کر زویا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زویا کی آنکھ کھل گئی۔ زہیب آپ؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک ہو گئے زہیب؟ زہیب رونے لگا۔ زویا مجھے معاف کر دو۔ زویا نے انہیں اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ زہیب نے زویا کا ہاتھ زور سے پکڑا، اپنے دل پہ رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگا زویا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ زویا کہنے لگی چھوڑو نہ زہیب، جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس اب ہم اپنی آنے والی زندگی کو جنت بناتے ہیں۔ زہیب نے کہا تم مجھے چھوڑ کر بھی تو جا سکتی تھی نا۔ زویا نے کہا اگر چھوڑ کے چلی جاتی تو تم کو کیسے احساس ہوتا کہ زندگی گالیاں دینے یا بیوی کو مارنے میں نہیں ہے بلکہ بیوی کو محبت اور سینے سے لگانے میں ہے۔ اب زویا لکھا کرتی تھی اور زہیب سنا کرتا۔ زویا کا خواب پورا ہونے لگا تھا، زہیب پھر سے کام پہ جانے لگا تھا، وہ زویا کو باہر گھمانے بھی لے کے جاتا، دونوں بہت خوش تھے۔ عورت محبت نبھانے میں مرد سے بہت آگے ہے، عورت کو ذرا سمجھو تو صحیح، گالی دینا تو مردانگی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کسی پہ بھی زہیب جیسا وقت آ سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔